عید کے حوالے سے بڑا اضطراب ہے ہمارے یہاں, بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل جو اعلان عید ہوا, بہت سارے قرائن اور ظن غالب, کیا چیز, ظن غالب, غلط اعلان ہوا. کون سا اعلان ہوا؟ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے اس میں ہمارے مفتی راغب نعیمی صاحب دامت ظلہ لاہور سے, مفتی اقبال چشتی صاحب لاہور سے, مفتی علی اصغر صاحب کراچی سے, یہ اس کے رکن تھے. میرے روابط میں بہت سارے اعتبارات سے بات چل رہی تھی. 9 بجے, کتنے بجے, انہوں نے اختلافی نوٹ لکھ کے دیا تھا کہ جو شہادتیں آئی ہیں وہ پیمانہ شرع پر نہیں اترتی, تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. اور کل عید نہیں, کل کیا ہونا چاہیے, انڈیا میں آج عید ہے, یعنی وہاں پہ کل کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش میں کل کیا ہوا ہے, روزہ ہوا. بہرحال وہ 9 بجے سے ان کا یہ معاملہ چلا اور 11 بجے انہوں نے اعلان کر دیا. اب آپ جانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ایک عالم ربانی ہے, کیا ہے, ہاں, اور قدر کریں اپنے علماء کی. نہ کسی سیٹھ کی سنتے ہیں, نہ کسی وزیر کی سنتے ہیں, جب تک رہے ماشاءاللہ. وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں شرع کا ذمہ دار ہوں تو میں شرعی طریقہ کار سے اعلان کروں گا. کل آپ کو فرق نظر آ گیا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی رائے یہی تھی کہ عید, بولیے عید, اب اعلان کر دیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اکثریت یا رسول اللہ بولنے والوں کی, الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور ہماری تعداد ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ کروڑوں میں. دیہاتوں میں آپ چلے جائیں آپ کو مزارات کے ماننے والے ملتے ہیں, یہی دلیل ہے. اب 2 صورتیں تھیں, یا تو بغاوت کی جاتی کہ نہیں جی ہم تو کل روزہ رکھیں گے. اگر یہ کیا جاتا تو پاکستان میں کیا ہوتا, نہیں, اگر ہم روزہ رکھتے اور ریاست کا اعلان تھا کہ عید ہے تو پاکستان میں کیا ہوتا, انتشار, کیا ہوتا, افراتفری ہوتی, مہازرائی ہوتی, شدت پسندی ہوتی, اور پھر اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے. تو ہمارے پاس بڑی دیر مشاورت چلتی رہی. یہی راستہ تھا کہ ہم اہل سنت الحمدللہ کبھی بھی انتشار کی طرف نہیں جاتے, اتحاد کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال بڑی دیر کے بعد اور بڑی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کل کیا منائیں گے, جیسا کہ ہم نے پہلے دن یعنی جمعرات کو عید منائی, اور اس کے بعد ہم 1 روزے کی اور 1 دن کے اعتکاف کی کیا کریں گے, بولیے اونچی آواز سے, یہ متفقہ. اب ہمارے درمیان بعض محققین کا یہ موقف تھا کہ قضا کی حاجت نہیں, اس طرح کے بیانات بھی آئے. لیکن آپ سب کے لیے یہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت ظلہ العالی کا جو فتویٰ ہے, جو آپ کی رائے ہے, جو آپ نے بیان فرمایا, اس کے مطابق 1 روزہ انشاءاللہ ہم قضا بھی کریں گے اور 1 دن اعتکاف کی بھی انشاءاللہ قضا ہوگی. ہماری مدینہ مسجد میں جو معتکفین بیٹھے تھے وہ کل انشاءاللہ تشریف لے آئیں, مغرب سے پہلے, عصر کے بعد, اور پھر اگلے دن انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا, افطاری کا بھی انتظام ہوگا. چونکہ ظاہری قرائن, اس میں کئی اور ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا رہا, جو میں آپ کو میری ذاتی, میں نے اسی لیے ظن غالب کا لفظ استعمال کیا کہ ظاہری شواہدات ہمارے علماء کرام جو رؤیت ہلال کمیٹی کے رکن میں ان کی بات کر رہا ہوں, راغب نعیمی صاحب, اقبال چشتی صاحب, مفتی علی اصغر صاحب نے ان کی بات, انہوں نے بھی اختلافی نوٹ لکھا کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں, اختلاف. لیکن چونکہ ریاست کا فیصلہ تھا, بہت سارے اعتبارات سے, شرعی اعتبار سے, اور یہ قضا کا اصول ہوتا ہے کہ اگر قاضی یعنی جج غلط فیصلہ دیتا ہے تو اس کا وبال. اب اگر عند اللہ, کیا لفظ استعمال کیا میں نے, کل روزہ تھا, انفیکٹ کل اگر کیا تھا, اور شرعی شہادتیں نہ ہونے کے باوجود اعلان کر کے عید کروائی گئی, تو اس کا سارا وبال جو ہے وہ عوام پر نہیں ہوگا, اس کا سارا وبال ذمہ داران اور ریاست پر جائے. کس پر جائے گا, ہاں یہ ذہن میں رکھیں, یہ سارا وبال, چونکہ ہم مجبور تھے, انتشار ہم چاہتے نہیں تھے, تو اس لیے ہم نے یہ کیا. تو 1 دن ہم سب نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ, اونچی آواز سے بولیے,
اور جو اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ کیا کریں گے؟ گھر کی خواتین کو بھی بتا دیجئے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. یہ موضوع ختم. یہ موضوع کیونکہ ہماری عوام بھی جو ہے نا، بس اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہر جگہ یہی تبصرہ، ہر جگہ. اگر بات کرنی بھی ہے تو اب فلسطین پہ بات کریں، وہاں پہ خون بہ رہا ہے، ہم ان معاملات میں الجھیں اور اپنے علماء کے حوالے سے اپنی زبانوں کو بند. ہم اپنے علماء کے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہتا. آپ کو پتہ ہے یہ بات کیوں؟ مجھ سے بڑے علماء بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ جن کا تجربہ مجھ سے زیادہ، جن کا علم مجھ سے زیادہ، جن کی نالج مجھ سے زیادہ. تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں سیلف پرموشن کے لیے کچھ ایسی باتیں کروں کہ مجھے کچھ فائدہ مل جائے اور عوام میں انتشار ہو جائے. تو میں نے جو آپ کو فتویٰ بتایا وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب کی رائے ہے. اس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی چند افراد اس کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے بحث نہیں کرنی. وہ چند محققین علماء بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے. ہماری بقا جو ہے وہ علماء کی اقتداء میں ہے. کس کی اقتداء میں؟ کیونکہ علماء نے دین کو لے کر چلنا ہے. تو اب کے بعد پلیز مہربانی کر کے اس موضوع پر آپ نے کسی سے کوئی بحث، اگر آپ نے بات کرنی بھی ہے تو آپ آواز اٹھائیں، اس پر نہ اٹھائیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اٹھائیں، ٹھیک ہے جی. اسرائیل کے ظلم پر اٹھائیں. یہ وقت کا تقاضا ہے. یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم آپسی چیزوں کو زیر بحث لا کر ضیاء وقت کریں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.